پاکستان اور بھارت مسلسل بین الاقوامی میڈیا ہو، مقامی میڈیا ہو، تجزیہ نگار ہوں، دفاعی تجزیہ نگار ہوں، ان کے ہاں زیر بحث ہے۔ کیا واقعی اس کے 10 مئی کے بعد جنگ ٹل چکی یا نریندر مودی کی ہاسٹیلٹی جاری رہے گی؟ اینڈ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ چائنا نے کیسے اپنے آپ کو پوزیشننگ کی ہے؟ امریکہ کس حد تک سیز فائر کو ممکن بنا پائے گا؟ پاکستان کی ہمیشہ سے اسٹریٹجی رہی ہے کہ ہم بیلنس آف پاور کو اپنی پالیسی کا کارنر سٹون سمجھتے رہے۔ بھارت نے اگر مشرق کی طرف رخ کیا تو ہم نے مغرب کی طرف، وہ روس کی طرف گیا، ہم امریکہ کی طرف گئے۔ جنگیں اسی طرح اتحاد بنا کے لڑی جاتی ہیں، مستقبل کی جنگیں وہ کچھ ان کی شکل اور ہی۔ السلام علیکم جی، تھرڈ امپائر میں خوش آمدید۔ میں آپ کے ساتھ اشمل جامی تشریف رکھتے ہیں جناب حبیب اکرم صاحب۔ سیاست سے ہٹ کے ذرا جائزہ لیں گے پاک بھارت تنازع کا۔ بھارتی جارحیت پاکستان کا جواب، اس کے بعد کیا جنگ ٹل چکی ہے؟ مختلف ماہرین اب اس کے اوپر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ دفاعی تجزیہ نگار اس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کو جانچ رہے ہیں، ماپ رہے ہیں اور اپنی اوپینین پیش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ خطہ پاکستان اور بھارت مسلسل بین الاقوامی میڈیا ہو، مقامی میڈیا ہو، تجزیہ نگار ہوں، دفاعی تجزیہ نگار ہوں، ان کے ہاں زیر بحث ہے۔ تو کیا واقعی اس کے 10 مئی کے بعد جنگ ٹل چکی یا نریندر مودی کی ہاسٹیلٹی جاری رہے گی؟ اینڈ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ چائنا نے کیسے اپنے آپ کو پوزیشننگ کی ہے؟ امریکہ کس حد تک سیز فائر کو ممکن بنا پائے گا؟ یہ وہ سب سوال جو آپ کے ذہنوں میں حبیب صاحب۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف چائنا اسٹڈیز، ان کی رپورٹ مشاہد صاحب نے شائع کی، تو میں کو دیکھ رہا تھا کہ آپ نے بھی کچھ ایسی باتیں کر رکھی تھیں اس رپورٹ سے پہلے یا بعد؟ پہلے۔ رپورٹ تو تازہ آئی نا جی، کل آئی نا رپورٹ جی۔ تو وہ کہتے ہیں 2 تھیسز ہیں ان کے۔ ایک یہ کہ یہ یعنی کوئی 16 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے، جو پاور کا ایکویشن ہے پورے خطے میں، وہ ریسٹور ہوئی پاکستان کے حق میں۔ جو بھارت کا تصور تھا کہ وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، تو پاکستان کی پوزیشن بحال ہوئی ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں جی جنگ اب خارج از امکان ہے، نہیں ہوگی۔ جی بالکل۔ آپ کیا اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ جامی صاحب، پاکستان کی ہمیشہ سے اسٹریٹجی رہی ہے کہ ہم بیلنس آف پاور کو اپنی پالیسی کا کارنر سٹون سمجھتے رہے بھارت کے مقابلے میں، اور ہم نے تمام تر چیزیں، ہماری پالیسیز وہ ایکچولی اسی طرح کی رہی ہیں کہ بھارت نے اگر مشرق کا سمت کی، مشرق کی طرف رخ کیا تو ہم نے مغرب کی طرف کیا ہے، وہ روس کی طرف گیا، ہم امریکہ کی طرف گئے۔ تو ہمارا جو پورے کا پورا خارجہ پالیسی کا سٹرکچر ہے وہ اسی ایک بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، وہ بیلنس آف پاور۔ 90 سے آنورڈ جب ہم دونوں نے ایک ایٹمی دھماکے بھی کر لیے، تو اس کے بعد بھارت نے ترقی کی معاشی طور پہ، اور پاکستان میں معاشی طور پہ اتنی ترقی نہیں کی، بلکہ کسی درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تنزلی کی طرف گیا۔ سیاسی تجربہ زیادہ ہوا، یہاں پر سیاسی تجربات ہونے لگ گئے، وہاں پہ جو سسٹم تھا وہ مستحکم ہو کے چلنے لگا اور ڈیلیور کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے نتیجے میں وہاں پر جو ویلتھ کریشن کا پروسیس ہے بہت آسان ہو گیا، وچ از کالڈ بزنس۔ اور پاکستان کے اندر آج بھی بزنس کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا مشکل کوئی تصور کر سکتا ہے۔ تو خیر یہ ہے اکنامک ڈفرینس، لیکن ہم نے جو ملٹری اعتبار سے، یعنی ملٹری اکوپمنٹ کے اعتبار سے اپنے آپ کو پیرلل رکھا، ایٹ پار رکھا کہ جناب جب بھی ایسی کوئی صورت پیش آئے تو ہم اس توازن کو بحال کر لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اب جو ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد کیا کسی ملک کو اپنے کنونشن آرسنل پہ اتنا کام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ڈیبیٹس الگ ہیں۔ یہ ایک اور معاملہ کہ ساری وار ہونی ایئر فورس کے اوپر ہے، سائبر کے اوپر۔ ایگزیکٹلی۔ تو ہم نے جو اس جنگ میں جو چیز ثابت کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس جنگ میں 3 محاذوں پہ حملے کا سامنا کیا۔ ایک ہم نے کیا ہے فضائی، جو ہمارے پاک فضائیہ نے اس کا جواب دیا، اور منہ توڑ بلکہ رافیل توڑ جواب دیا، اور وہ ان کو تو گھر بھیج دیا۔ 6-0۔ دوسرے تھے ہمارے اوپر جو حملے ہوئے وہ ڈرون اٹیکس، اور تیسرا جو حملہ تھا وہ ہمارے اوپر انفارمیشن وارفیئر کا۔ تینوں بیک وقت لانچ کیا۔ یہ تینوں حملے آپ دیکھیے کہ بیک وقت لانچ ہوئے۔ ہم نے پہلے کا جواب دے دیا، ڈرون کو اگر آپ دیکھیں تو ہم برابر رہے، اور انفارمیشن میں ہم بڑے مائلز سے ان سے آگے رہے۔ ہم نے بھارت کا بیانیہ نہیں بکنے دیا، نہ دنیا میں چلا
نہ پاکستان کے اندر اس کا کوئی اینڈ امپیکٹ ڈسپائٹ آیا. دس ویری فیکٹ کہ وی ڈونٹ ہیو اے سنگل انگلش نیوز چینل. جی ہمارے پاس کوئی انگلش نیوز چینل موجود نہیں ہے. ہمارے میڈیا کے جس طرح ٹینٹوے مروڑے جاتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. ہمارا میڈیا انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہمارا میڈیا شاید اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، لیکن اتنی کمزوریوں کے باوجود ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم بھارت سے زیادہ پروفیشنل ہیں، ہم بھارت سے زیادہ حقائق بتاتے ہیں، اینڈ ون مور تھنگ سر، اور ہم کوئی جنگی جنون پیدا نہیں کرتے. جو انفارمیشن وارفیئر کو جو ڈیل کیا گیا وہ اس کا سب سے امپورٹنٹ میڈیم تھا سوشل میڈیا. جی سوشل میڈیا پہ جو پاکستانی نوجوان ہیں بالخصوص پی ٹی آئی جی یا دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی ہوں گے یا انڈیجنسلی بھی وداؤٹ اینی پارٹی افیلیشن، لوگوں نے بغیر کسی سیل یا تنظیم یا کسی جماعت کا حصہ ہوئے بغیر جو انڈین پروپیگنڈا تھا اس کو نہ صرف ریپیل کیا بلکہ اس کو انرتھ کیا. جی بتایا کہ یہ جھوٹ ہے، بالکل بتایا کہ یہ اے آئی ہے، یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور رہی سے کثر انڈین میڈیا نے خود اس دن پوری کر دی جب انہوں نے پوری رات ٹرانسمیشن چلائی ہوٹر لگا کے کہ کراچی کے ملیر کینٹ پہ بھی حملہ ہو گیا ہے، اور یہاں پہ تو کسی دوست نے عذرائے تفنن لکھا کہ ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس ایک نیول بیس بھی ہے، وہ بھی ہٹ ہو گئی ہے. تو وہ انڈین میڈیا نے اسے ایز اٹ از نشر کیا، ان باتوں کے اوپر بلیو کیا. اور پھر یہ جو میمز کا شعبہ ہے جس کو ہم سنجیدہ جو گفتگو کرنے والے حضرات ہیں توجہ نہیں دیتے، اس کی بڑی نفسیاتی امپیکٹ ہے. جی جو شغل یا میمز کی مد میں پاکستانیوں نے جو کھال ادھیڑی ہے بھارتیوں کی، میں کہتا ہوں جی کیا بات، کمال کر دی. اچھا اب ان تین میدانوں میں، اور وہ معذرت وہاں جواب میں انڈین جرنلسٹ جب مائک لے کے گیا میمز کے اوپر بات کرنے کے لیے تو عام شہری بول رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک بھی نہیں ہے سالہ جو ایسی میم بنا سکے، وہ بھی آن ریکارڈ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے سر، تو اس لفظ کی معذرت. تو ہمارے سکھوں نے، ہمارے سکھ دوستوں نے جو اس طرف رہتے ہیں مشرقی پنجاب میں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا. انہوں نے کہا بھائی ہم پاکستانیوں کی داد دیتے ہیں کہ ہم تو واقعی جنگ سمجھ رہے ہیں لیکن پاکستانیوں نے اس کا مذاق بنا کے رکھ دیا. تو یہ تو بہت بڑی ہماری فتح تھی. تو لہٰذا ہم ان تینوں میدانوں میں، ایک میں چونکہ اس کے بارے میں نمبرز اس طرح واضح نہیں ہیں تو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ ہم برابر ہیں. مجھے لگتا یہ کہ ہم جیت گئے کیونکہ ہمارے ڈرون دلی تک تو پہنچے، گجرات تک بھی گئے. جی تو گجرات تک جانا زیادہ بابانی ہو جاتا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر سے لے کے دلی گجرات تک گئے جی، اور بھرپور طریقے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تینوں میدانوں میں انہیں ہم نے ایک بالکل ایک کھلی شکست دی. اب دیکھیے اینڈ دے ور شاکڈ. جی دے ور شاکڈ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مودی کی جو تیاریاں تھیں وہ اس حساب سے جب نتائج آئے تو دے ور شاکڈ. جامع صاحب ان کی جو سفارتی تیاری تھی اس کی داد نہ دینا غلط ہوگا. نہیں، دیکھیے جو 22 اپریل کو یہ ہوا ہے واقعہ، 6 اور 7 تاریخ کی درمیانی رات بھارت حملہ کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے امریکی صدر اور امریکی نائب صدر دونوں کہتے ہیں کہ جناب یہ تو آپس میں لڑتے رہیں گے، ہم انہیں نہیں کہہ سکتے کہ لے یور آرمز، اپنے ہتھیار رکھ دیں، ہم تو یہ نہیں کہیں گے، یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، ہمارے پاس اور بھی دوسری چیزیں ہیں. آپ ان کی یہ جو اب اس کو یا تو امریکہ کا پلائے کہیں کہ انہوں نے بھارت کو شہ دی کہ ہاں پاکستان پہ حملہ کرو، یا بھارت کی ڈپلومیٹک فتح تھی کہ اس نے امریکہ سے پہلے ہی کنسنٹ لے لی تھی کہ جناب میں پاکستان پہ جب حملہ کروں گا تو آپ نے اس میں میرا ساتھ نہ بھی دیں تو آپ نیوٹرل ضرور رہیں. تو انہوں نے ایک انڈیفرنٹ ہونے کا تاثر بھی دیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت کو شے ملی. جب پاکستان نے اس کو جواب دیا تو جواب جب دیا اور مسلسل دیا، یعنی پہلی رات اس کا حملہ پسپا کیا اور اس سے اگلے 2 دن بعد اس کا جواب دیا، تو پھر دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان کسی ویک گراؤنڈ پہ نہیں کھڑا ہوا، تگڑے قدم ہے. جی تگڑے قدم ہیں، یہ اپنی کمر سیدھی کر کے کھڑا ہو جائے گا. تو لہٰذا اب جنگ بندی کروائی جائے. تو جنگ بندی ہو گئی. اس سے نتیجہ کیا ہو؟ جو ہمارا بیلنس آف پاور کا جو ہم اس خطے میں دنیا جیسے اس کو دیکھتی تھی کہ یہ انڈو پاک ہے، تو انڈو پاک بیلنس آف پاور ریسٹور ہو گیا. اور ایک چیز ہوتی ہے ہائفنیشن، انڈو پاک اب پھر دوبارہ سے ایک ٹرم بن گئی، جو اس سے پہلے، جو مودی کی 10-15 سال سے کوشش تھی کہ نو، جی جو اس سے پہلے ایف پیک تھی. آپ یاد کیجئے. جی ہمیں بہت تکلیف ہوئی. جی ہمیں بڑی تکلیف تھی. تو وہ جو ایف پیک سے، حالانکہ میں ذاتی طور پہ
میں ایسپیکٹ ٹرم پہ مجھے کوئی بہت زیادہ تکلیف نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا کی چونکہ اس میں شکست کا ایک پہلو ہے، اس وجہ سے میں یہ بات کروں کہ انڈو پاک کی ٹرم دوبارہ میدان میں آ گئی، تو بیلنس آف پاور جب ریسٹور ہو جاتا ہے، جو انڈیا کی سب سے بڑی شکست ہے ایکچولی اسی بیلنس آف پاور کی ریسٹوریشن۔ اس کے بعد ہوا پتہ کیا ہے سر، اس کے بعد چونکہ وار مونگرنگ انہوں نے کی، پھر جو پسپائی ہوئی اس کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں مل رہا تھا، پھر انہوں نے کچھ فیک ویڈیوز بنائیں، وہ نشر کرنے کی کوشش کی، وہ سودا عوام میں نہیں بک سکا۔ اب ان کے جو انٹلیکچول اوپینین میکرز ہیں ان دی فارم آف جرنلسٹ، وہ انہوں نے ایک تیسرا نقطہ شروع کر دیا، اور وہ کھل کے 24 گھنٹے اب اس پہ بات ہو رہی ہے کہ نہیں، چین یہ ایک نیا ایکسس ہے، یہ چین نے یہ کیا، چین نے سیٹلائٹ کو یہ کیا، چین نے طیارہ دیا، چین نے میزائل دیا، چین نے ٹیک کیئر کی، چینی ایمبیسڈر فلاں وقت فلاں جگہ پہ تھا۔ یہ ساری کہانی انہوں نے نریٹ کرنا شروع کر دی۔ اس موضوع پہ برکھا دت صاحبہ نے، جنہوں نے مجھے بڑا ذاتی طور پر مایوس کیا، 2 F-16 گرا چکی ہیں اور پھر جموں کشمیر سیکٹر میں سیز فائر کی وائلیشن کی تصویر دکھا چکی ہیں، انہوں نے لیا جی کشور بھوما بھانی، ایک صاحب ہیں، کشور صاحب ان کا نام ہے، یہ ایک سنگاپور کے بہت سیزن ڈپلومیٹ ہیں، جنہوں نے کتاب لکھی ہے کیا چائنا جیت چکا ہے دنیا کے خلاف، جو چینی پلوائے ہے، اس کے اوپر بڑی مشہور آفاق کتاب ہے، اور یہ سنگاپور کی جانب سے 2 بار ان کے مستقل مندوب رہے ہیں وہاں UN میں، جی تو بہت سیزنڈ یہ یعنی لکھاری ہیں۔ تو برکھا دت جی نے پورا کیس کہ پاکستان اور چائنا نے مل کے کیا کرنے کی کوشش کی اور کیوں وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تو چین کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے، تو آپ بتائیں گے چین نے کیوں ڈویل ان کیا؟ ان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک تو آپ دھیرج رہیں، سانس لیں، دوسری بات یہ ہے کہ جو بھارتی میڈیا نیریٹو دے رہا ہے کہ چین، اگر یہ بات میں درست مان لوں تو یہ تو $1.5 ارب کے لیے IMF کے پاس بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو چین ان کا 1.5 ارب بھی ادا کر دے۔ ایسا نہیں ہوتا، اسٹریٹجک جو کوآرڈینیشن یا کوآپریشن ہوتا ہے اس کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں۔ آپ کی روس کے ساتھ رہے S-400 کے معاملے میں، آپ کی امریکہ کے ساتھ رہے، آپ کوارڈ کا حصہ بنے، آپ برکس کا حصہ بنے، تو یہ آپ کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اگر چین پاکستان کو اس حد تک وہ اپنا چکا ہے اور اس حد تک اسے اپنی معشوق بنا چکا ہے، تو پھر وہ $1.5 ارب یا $1 ارب کی جو قسطیں ہیں اس سے جان چھڑا دے۔ اس کے بعد وہ لاجواب ہو گئی۔ انہوں نے اب یہ تھیسس بلڈ کرنا شروع کیا۔ اب اس میں دیکھیے جنگ، یہ تو چونکہ جو شکست خوردہ شخص ہوتا ہے یا کوئی شکست خوردہ ملک ہوتا ہے، وہ اپنی شکست کا کوئی نہ کوئی ایک جواز تراشتا ہے، اور یہ سیاسی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو سیاسی طور پر ایک جواز تراشنے کا انہیں حق ہے، تو وہ جواز تراش رہے ہیں۔ جہاں تک چین کا معاملہ ہے یا کسی اور ملک کا معاملہ ہوتا ہے، تو جنگیں اسی طرح اتحاد بنا کے لڑی جاتی ہیں، اور اب کی جو جنگ ہے، یہ جو حالیہ جھڑپ ہے 4 روزہ، اس نے تو بالکل ایک چیز ثابت کر دی ہے کہ مستقبل کی جنگیں وہ کچھ ان کی شکل اور ہی ہے۔ BVR ہیں جی، بیونڈ ویژول رینج۔ اب دیکھیے وہ تو BVR سے مجھے لگتا ہے کہ اب بات کہیں آگے نکل جائے گی۔ اب بات کچھ اس طرح کی ہوگی کہ آپ کے پاس کیا ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ اپنے دشمن کا جہاز اڑنے ہی نہ دیں، جی جیم کر دیں، جیسے کچھ میزائلز کی ہم نے منورنگ اس کی ڈائریکشن کو غلط کیا۔ جی اچھا، اس طرح کیا آپ اپنے جو دشمن ہے، جو ایڈورسری ہے، کیا اس کا سسٹم جو بھی ہے، جیسے پاکستان نے جام کیا کمیونیکیشن کا وغیرہ، کیا وہ جام کر سکتے ہیں؟ اب شاید جنگ جو ہے وہ بارود سے لڑائی نہیں ہے، لوہے کی لوہے سے لڑائی نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی کی ٹیکنالوجی سے لڑائی ہے۔ میں اور 100% متفق، مجھے ایک صاحب بتانے لگے کہ ایئر فورس کے ذمہ دار ہم ایک دن گزار کے ان کے ساتھ ہے، کبھی اور اداد بیان کریں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا جی آپ اپنے اس فتح کو، اس ٹیکنالوجی کو بڑا کھل کے ڈسکس کریں، یہ تو چیزیں چھپانے والی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایک دفعہ جو ٹیکنالوجی آپ نے ایکسرسائز میں لے آئے، اٹس ڈن۔ جی اب موجودہ جنگیں جو ہیں اس میں جب ایک دفعہ آپ نے اپنی ٹیکنالوجی یا اپنی جو برتری ہے وہ ثابت کر دی، تو اس کے بعد وہ ختم، کیونکہ دشمن نے اس کا توڑ نکال کے اس سے بہتر شاید ایجاد کرنی ہے، تو آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ لیکن لکیلی ہم کوئی 50-60% چیزیں ابھی ایکسپوز نہیں ہم نے کی، اس سے پہلے ہی بات بن گئی، تو اب تو یہ ہفتوں کی صورت ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اب دیکھیں نا، جب آپ کی جنگ اس طرح ہونی ہے تو اب دونوں ملکوں نے سانس لینا ہے کچھ۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ جنگ جو ہے آرٹلری ورسز آرٹلری، انفینٹری ورسز انفینٹری نہیں ہے۔ اب دونوں ملکوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی، خود بخود ہوگی، جو ان کے
اسٹریٹجسٹ ہیں, جو پلانرز ہیں, وہ سوچیں گے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ وسائل کا رخ تو کہیں اور کرنا چاہیے. ہاں جی, اچھا وہ ایئر فورس کی طرف کرنا چاہیے, وہ ٹیکنالوجی کی طرف کرنا چاہیے, وہ پرابلی ڈرونز کی طرف کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی جو آئندہ, اس کے لیے آپ کو کیا ہے, اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوگا. انڈیا کو بھی, وہ بالکل آپ کے دوست نے بالکل درست بات کی کہ انڈیا کو بھی تو ہماری ٹیکنالوجی کا پتہ چل گیا نا یہاں تک کی, تو وہ اب اس سے آگے اس کا توڑ سوچے گا یا کچھ اور کرنے کی کوشش کرے گا. وہی صورت پاکستان کی ہے کہ پاکستان کے خلاف جس طرح جو ایکشن ہوا, پاکستان اس سے لیسن, جو ماہرین ہیں وہ جب ان سارے ڈیٹا کو اکٹھا کریں گے تو اپنے لیسن اس سے اخذ کریں گے. تو جو جنگ ہے اس کا فوری خطرہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں ٹل گیا نہیں, وہ ٹلا نہیں ہے, وہ 6 مہینے سے 1 سال کے عرصے میں ری فیول, ری گروپنگ, ری تھنکنگ کے لیے جی یہ جو 6 مہینے سے 1 سال توقف لیا ہے. توقف ہے. اب یہ جو پیس ہے, یہ پیس نہیں ہے, یہ سیز فائر ہے. ایز آف ناؤ ٹوڈے یہ سیز فائر ہے, اٹس ناٹ پیس. فائرنگ نہیں ہو رہی, اپنی اپنی جگہ پہ سب کھڑے ہیں اور نظریں رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں. اب نظروں کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ جس طرح میں اور آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح نہیں. اب عین ممکن ہے ہمارے رڈار ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے ہوں. تو بات اب یہاں پہ جو ہے خود کو ایک میرا خیال ہے کہ ریوزٹ کریں گے سارے لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کا خطرہ میں مکمل طور پہ اس لیے اس کو یا کسی جھڑپ کا خطرہ, میں جنگ انفیکٹ نہیں, کسی جھڑپ کے خطرے کو رول آؤٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ مودی کے اوپر ابھی بہت بڑا پولیٹیکل پریشر آنا ہے. ہی از انڈر پریشر جی, اور اسے ڈیفیوز, اصل میں ہی از ان اے فکس. میں تو یہ بار بار عرض کر کے تھک گیا ہوں, نریندر مودی آفٹر دس بیٹل از ان اے فکس. ایک موقع اس کے پاس یہ ہے کہ وہ اکانومی پہ توجہ کرتے ہوئے سیز فائر کی آڑ میں جو بھارت کی اکانومی موو آن کر رہی ہے, انٹرنیشنل قوتیں اسے ڈیلیور کرنے کو تیار ہیں, کانٹریکٹس ہو رہے ہیں, UAE, KSA, امریکہ, دیگر, اس پہ فوکس کرے, تقدیر بدل دے خطے کی اور ایک بڑا پلیئر بنے. لیکن وہ ہاسٹیج اس لیے ہے, فکس میں اس لیے ہے کہ وہ اس کی جانے کی بجائے جو اس نے ترنگا یاترا سے لے کے BJP کی کانسٹیٹوئنسی کو جو فیڈ کر دی ہے, وہ خود اس کے گلے کی زنجیر بن گئی ہے کہ جو خوراک آپ نے اپنے ورکرز کو دے دی, کانسٹیٹوئنسی کو دے دی, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحیح تھلے نہیں آ سکتا ہوں. اچھا دیکھیے, نریندر مودی کے علاوہ میں اگر آپ نریندر مودی کے اب سیاسی پرابلمس پہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن انڈیا کے سسٹم کی ایک اسٹرینتھ اس میں جو سامنے آئی ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے انہوں نے ایک سیاسی اتفاق رائے بنایا, بعد میں بھی اور پہلے بھی. اچھا اتنی بڑی شکست کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ وہ اتفاق رائے ٹوٹا نہیں ہے اگینسٹ پاکستان, اگینسٹ پاکستان, اور اگینسٹ ہاسٹائل ایکشن وہ ٹوٹا نہیں ہے. آپریشن سندور کی ناکامی وہاں کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. ششی تھرور جیسے پرامن لوگ آپ دیکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ بڑی انڈیا کیس لے کے گیا, انڈیا کا کیس لے کے وہ باہر گئے ہیں اور باہر جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کو بتاؤں گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہمارے ساتھ کیا ہوا. اچھا اب یہ نوحہ پڑیں گے دنیا میں جا کے اور اپنی معصومیت کی دلیلیں پیش کریں گے. اب دیکھیے یہ جو ان کے ہاں جو سیاسی اتفاق رائے ختم نہیں ہوا نا جنگ پہ, دس از دیئر سکسیس, دس از دیئر سکسیس. اگر آپ دیکھیں نا اگر یہ وہاں پہ اتفاق رائے ختم ہو جاتا تو اب تک تو نریندر مودی کی حکومت گر چکی ہوتی. BJP کیوس میں ہوتی, BJP کیا نریندر مودی کے متبادل یہاں آ چکا ہوتا, امیت شاہ, راجناتھ سنگھ یا آدتیہ یوگی ناتھ جیسے لوگ سامنے دیکھیے کہ صورتحال کہیں سے کہیں بدل جاتی. ہمارے ہاں وہ اتفاق رائے انفارچونیٹلی نہیں ہے. ہم جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں, سرکردگی میں جو وفد باہر بھیج رہے ہیں, وہ تمام حکومتی پارٹی, تمام حکومتی پارٹی ہیں. تو لہٰذا یہ ہماری ایک ویکنس ہے, اس پہ ہمیں قابو پا لینا چاہیے, کیونکہ جو انڈیا جو ہے وہ ایک نہ ایک جھڑپ ضرور کرنا چاہے گا جس کے بعد وہ فتح کا تاثر لے کے ان کی ساری سیاسی جماعتیں الیکشن میں جائیں. دیٹ از ویری ٹرو. اور وہی جو وقفہ ہے اس میں ری فیولنگ ہوگی, جی, ری گروپنگ ہوگی, ری چارجنگ ہوگی, اس میں پاکستان کو زیادہ الرٹ رہنا ہے. ہمیں بہت زیادہ نہ صرف اسٹریٹجیکلی جو کہ فورسز ہوں گی, بلکہ اہم نقطہ جو حبیب صاحب نے ختم کی بات, وہ پولیٹیکل ہے, جو کہ سب سے بڑا لوپ ہول بنتا جا رہا ہے. فار ناؤ یہی ہم کہیں گے کہ یہ وقفہ ہے فی الحال کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.